بلوچستان میں پولیس، فوج، ایف سی اور خاصاداروں کی فورس کو شدید خطرات لاحق ہیں، لیکن ہماری سیاسی کور ان واقعات پر توجہ دینے کے بجائے یہ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونے کے بجائے کیا کر رہی ہے، آپ یہ ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ایک بہت بھاری تعداد ہے جو اب امروں کے کالے قوانین کو اب انڈیمنٹی دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے قریب سے بھی جمہوریت نہیں گزری، پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ۔ پیپلز پارٹی نے جو کل اس قانون کو جو ہے سپورٹ کیا ہے آمروں کے، اس سے بڑی تکلیف ہوئی، اور اس سے پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز پہ آج انگلی کھڑی ہو رہی ہے۔ ان کو کویشچن کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت تھی تو آمروں کے کالے قانون کو وہاں پہ سپورٹ کریں۔ دکھ اس بات کا ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ 1958 جب مارشل لا لگا تھا، 77 اس سے مختلف تھا۔ 77 میں مارشل لا لگا تو پھر 1999 اس سے مختلف تھا۔ 99 میں مارشل لا لگا تو آج 2017 میں ہم اب دنیا مختلف ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کو روک نہیں سکتا کوئی بھی۔ ذاتی رنجشوں کی بنا پہ نہیں ہے، ذاتی کوئی تعلق واسطہ داری کی وجہ سے نہیں، ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، یہ ووٹ کی حرمت کے لیے میں بالکل تیار ہوں وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز۔ جس شخص نے پی سی او کا حلف اٹھایا ہو وہ کیا کسی کو انصاف دے گا؟ ہماری یہ گزارش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے، بلکہ ان کے سامنے دستہ یہ گزارش ہے کہ یہ جو پنڈی کا شیطان اور یہ جو جمہوریت مخالف قوتیں ہیں، آپ ان کو پہچانیں۔ ایک سیاسی لڑائی ہے، یہ اس کو گھسیٹ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ گزارش ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس موو کو جو ہے وہ روکا جائے اور ان چیزوں کو اٹھا کے جو ہے وہ کورٹ سے باہر پھینکے۔ عمران خان جب کہتا ہے کہ جی نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا جو ہے وہ صدر نہیں ہو سکتا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر بد کردار انسان پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے تو نااہل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ خیالات ہماری پولیٹیکل لاٹ کی ترجیحات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میجر اسحاق ہو، ایس پی الیاس ہو، ڈی آئی جی حامد شکیل ہو، یا پھر پولیس، فوج اور ایف سی کے شہید ہونے والے جوان ہوں، یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ میاں نواز شریف ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے آصف علی زرداری کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سینٹ سے صرف الیکشن ریفارمز بل منظور کروانے اور احتساب سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے۔ یہ اس اپروچ کے ساتھ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس اپروچ کے ساتھ ملک کب تک چلے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی آصف علی زرداری کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وزیر اعظم نے خورشید شاہ کے ذریعے زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے ملاقات کی درخواست کی۔ اچانک زرداری اتنے ضروری کیوں ہو گئے ہیں؟ اور اسحاق ڈار نے بالآخر وزارت چھوڑنے کی پیشکش کر دی۔ ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ